بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین کرام، اس حدیث پاک دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان دی ساریاں نیکیاں 10 گنے یا ایک نیکی 700 تک بڑھا دیتی جاوے گی۔ یعنی ایک نیکی جو کوئی کرے گا حضور علیہ السلام دا امتی، اللہ تبارک و تعالی اس نو 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرماوے گا۔ قرآن پاک دی آیہ مقدسہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کوئی ایک نیکی لے کے آوے گا اس دا عوض، اس دا بدلہ، اس دا صلہ اسی انہوں 10 نیکیاں عطا فرماواں گے۔ تو یا ایک نیکی نو اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک بڑھا کے قیامت والے دن اس دا ثواب عطا فرماوے گا۔ اور اس دی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر اس طرح دے نال بیان فرمائی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندہ ہے کہ میرے بندو جس طرح تسی زمین دے وچ ایک دانہ بیج دیندے ہو، بو دیندے ہو، پھر اس دے وچوں 7 تیلے نکلدے نے، پھر ہر شاخ دے اُتے ایک بالی، ایک سٹا ہوندا ہے، ہر سٹے ہر بالی دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک 100 دانہ فرماندہ ہے۔ یعنی تسی ایک دانہ بیج کے آئے سی، اللہ اس دے رضا دی خاطر تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے بھروسہ کردے ہویاں تسی ایک دانہ بو دیتا، اس دا عوض، اس دا صلہ بدلہ اس دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ 700 دانے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو ایک مثال ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس تو بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ انسان دیا ساریاں نیکیاں 10 گنے یا 700 گنا تک بڑھائیاں جاندیاں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندہ ہے قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے مگر روزہ جڑا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے واسطے ہے اور اس دی جزا بھی میں ہی عطا فرماواں گا۔ تو حضور علیہ السلام دے غلاموں، اس دا مطلب یہ ہے کہ دیگر عبادات جڑیاں نے انہاں دے وچ ریائی ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت ہے کہ اس دے وچ ریاکاری دا تصور بھی نہیں پایا جا سکتا۔ اور جیڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی اس دی جزا دیواں گا، ایک اس دا معنی یہ ہے کہ باقی دیگر عبادات، دوسریاں عبادتاں قیامت والے دن اہل حقوق جڑے ہون گے وہ چھین لون گے۔ اہل حقوق دا مطلب کی ہے، آئیے اس بارے عرض کرنا۔ مثلا دنیا دے وچ رہ کے اگر کسے بندے نے کسے دے کولوں قرض منگا ہوئے گا، قرضہ لے کے پھر اس نو ادا نہیں کیتا ہوئے گا، جس طرح عموماً یہ بندیاں دی حالت ہے، اج کل یہ حال بن چکا ہے کہ قرضہ لے کے اس تو بعد کہندے اے بندہ بھولی جاوے سانو، پھر اس نو ملدے تک نہیں، حتیٰ کہ دیکھ کے رستہ بھی تبدیل کر لیندے۔ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قرض حسنہ جڑا ہے نا، یہ ایک دوسرے نو دیو لین دین، لیکن جڑا ایک وعدہ کیتا ہے اس وعدے تے اس قرضے نو ادا کرو۔ ہاں اگر دنیا دے وچ قرضہ لے کے بھول گیا ہوئے گا، دتا نہیں ہوئے گا، جان بوجھ کے اس نو بھلا چھڈا ہوئے گا، یا بلا وجہ کسے نو چانڈ ماری ہوئے گی، کسے نو گال کڈی ہوئے گی، گالی گلوچ کیتا ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندیاں نو بلا لوے گا
اور حق لین والے آ جان گے، باقی ساریاں عبادتاں چلیاں جاونگیاں۔ مثلاً اگر کسی بندے نے دنیا دے وچ رہ کے کسی دے 3 پیسے ضبط کیتے نے، قیامت والے دن اس بندے نوں 700 نمازاں دے کے انہاں دی معافی کرانی پوے گی۔ بہرحال باقی ساریاں عبادتاں جڑیاں ہیں وہ ایک دوسرے نوں دتیاں جاونگیاں، لیکن روزہ جڑا ہے نا یہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے واسطے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیواں گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو کفار مشرکین سن نا، وہ دیگر عبادات بتاں دے واسطے کر لیندے سن، قربانی، سجدہ، حج، خیرات وغیرہ، مگر کوئی کافر روزہ بت واسطے نہیں رکھدا سی۔ اگر کوئی روزہ رکھدے بھی ہیں تو وہ صفائی نفس دے واسطے روزہ رکھدے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس روزہ دی برکت دے نال انہاں نوں بتاں تو صفائی مل جاوے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس دا یہ ترجمہ فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے واسطے میں ہی اس دی جزا دیواں گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ جڑا ہے نا یہ میرے واسطے ہے تو اس دا میں براہ راست خود بدلہ دیواں گا، یعنی روزہ دار نوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایک اس دا معنی یہ ہے کہ روزہ جڑا ہے نا میرے واسطے ہے، اس دا بدلہ میں خود ہی ہاں، یعنی تمام عبادات جڑیاں نے انہاں دا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماندا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دا بدلہ اس طرح دے نال بھی عطا فرماوے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے تو دنیا دے وچ رہ کے میری رضا دی خاطر تو کھانا پینا چھڈ دیتا، بھوک پیاس نو برداشت کیتا، لہٰذا تو میرے کہن تے بھوک پیاس برداشت کیتی ہے، آ میرے بندے ہن تیرے کہن تے میں تینوں روزے دا صلہ عطا فرماواں گا۔ تو روزہ ایک ایہو جی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک خاص الخاص عبادت ہے۔ اور اگے اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو روزہ دار جو ہے نا، آپ نے فرمایا للصائم فرحتان وفرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو للصائم فرحتان، آپ نے فرمایا کہ روزہ دار دے واسطے 2 خوشیاں نے۔ ایک خوشی روزہ دار نوں بوقت افطار نصیب ہوندی ہے، اور دوسری خوشی اس نوں قیامت والے دن جدو اپنے رب دے نال ملاقات کرے گا۔ روزہ دار دے واسطے یہ 2 خوشیاں نے کہ بوقت افطار اس نوں روحانی خوشی ہوندی ہے کہ عبادات اس نے رب دی ادا کیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دا راضی ہویا ہے، اس دے سینے دے وچ نور اور سرور پیدا ہوندا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ ایک ایہو جی خوشی ہے جڑی الفاظ دے اندر نہیں بیان کیتی جا سکتی۔ جدو بندہ پھر افطار کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نوں بڑی ایک کمال درجہ دی خوشی نصیب ہوندی ہے۔ اور دوسری خوشی آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جس وقت روزہ دار اپنے رب دے نال ملاقات کرے گا۔ روزے دار دی یہ فضیلت ہے، روزے دار دی یہ عزت ہوے گی کہ جدو قیامت دا دن ہوے گا روزے دار نوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار بھی نصیب ہوے گا، رب تعالیٰ دے نال روزہ دار دی ملاقات بھی ہوے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دے فرمان تو پتہ چلتا ہے۔ دیکھو نا کہ زیارت جڑی ہے، زیارت دور تو بھی ہو جاندی ہے، لیکن ملاقات جڑی ہے نا وہ بالکل قریب ہو کے قریب بیٹھ کے ملاقات ہوندی ہے۔ باقی اللہ دی ساری مخلوق نوں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار ہوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی زیارت ہوے گی، ہر بندہ جس جگہ تے بھی ہوے گا اپنے رب دا دیدار کر لوے گا، لیکن روزہ دار دی عزت یہ کیتی جاوے گی قیامت والے دن کہ روزہ دار نوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار بھی نصیب ہوے گا، اور روزے دار دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات بھی فرماوے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔